دوستو ذرا سوچئے آپ دنیا کے سب سے بڑے کیزینو میں بیٹھے ہیں جہاں ہر سیکنڈ میں لاکھوں ڈالرز کی گیملنگ کی جاتی ہے۔ آپ ایک مشین پر جاتے ہیں، کچھ بٹنز دباتے ہیں اور اچانک مشین پاگلوں کی طرح پیسے اگلنا شروع کر دیتی ہے، ایک بار، دو بار اور بار بار۔ صرف 6 منتھس میں آپ 10 لاکھ ڈالرز لے کر اڑ جاتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، FBI آتی ہے، آپ پر حکومت کو ہیک کرنے کے انٹرنیشنل چارجز لگتے ہیں، لیکن جب آپ کورٹ روم میں جاتے ہیں تو جج کہتا ہے یہ لوگ بے قصور ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیزینو کی تاریخ میں ہاؤس یعنی کیزینو کبھی نہیں ہارتا۔ تو پھر ان دو عام سے آدمیوں نے دنیا کی سب سے بڑی کیزینو انڈسٹری کو گھٹنوں پر کیسے لا کھڑا کیا؟ کیا یہ کوئی جینیس ہیکرز تھے یا پھر کیزینو کی اپنی ایک ایسی حماقت جس نے انہیں برباد کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کہانی کی گہرائی میں جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اپریل 2009 سے، لاس ویگس کے ایک کیزینو سے۔ سلورٹن کیزینو میں ایک آدمی بیٹھا ہے۔ جان کین اب بظاہر ایک کامیاب بزنس کنسلٹنٹ تھا، لیکن اسے بہت ہی خطرناک گیملنگ ایڈکشن تھی۔ دوستو یہ کوئی معمولی لت نہیں تھی۔ جان نے صرف ایک سال میں ویڈیو پوکر پر $1 کروڑ کا داؤ لگایا تھا اور $10 لاکھ ہار چکا تھا۔ وہ برباد ہو رہا تھا، اپنی کمر کے درد اور ڈائٹ کوک کے سہارے اسی کیزینو کی ایک مشین پر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی پسندیدہ مشین IGT گیم کنگ تھی۔ یہ کوئی عام مشین نہیں ہے۔ IGT دنیا کی سب سے بڑی پوکر مشین بنانے والی کمپنی ہے، جس کا سالانہ ریونیو $2 ارب سے زیادہ تھا۔ ویگس کے ہر کیزینو میں یہ مشینیں لگی ہوتی ہیں اور ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، کھلاڑیوں کی جیبیں خالی کرنا۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا۔ جان ہمیشہ کی طرح ہار رہا تھا، لیکن اچانک اس نے ایک چھوٹی سی جیت حاصل کی۔ عام طور پر مشین چند $100 دیتی ہے، لیکن اس مشین نے اچانک ہزاروں ڈالر کا جیک پاٹ اگل دیا۔ جان کو لگا کہ یہ شاید کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے، لیکن اگلے دن کیا ہوا؟ اس نے پھر کھیلا اور مشین نے پھر سے جیک پاٹ دے دیا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ اب جان کا دماغ گھوما، اسے سمجھ آ گیا کہ اس مشین کے سافٹ ویئر میں کچھ ایسی گڑبڑ ہے جسے اگر وہ سمجھ گیا تو وہ ارب پتی بن سکتا ہے، لیکن وہ اکیلا یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ضرورت تھی ایک ماسٹر مائنڈ کی۔ جان نے اپنے دوست کو کال کی۔ اینڈری نیسٹر پینسلوانیا میں بور ہو رہا تھا، لیکن پوکر مشینوں کے الگورتھم کو جان سے بھی بہتر سمجھتا تھا۔ اینڈری پہلے ہی فلائٹ سے ویگس پہنچا اور دونوں نے شروع کیا ایک خفیہ مشن۔ انہوں نے ایک ایک بٹن، ایک ایک ہاتھ اور مشین کے ہر رد عمل کا لاگ کرنا شروع کیا، اور آخرکار اینڈری نے اس کوڈ کو کریک کر لیا۔ انہوں نے ڈھونڈ نکالا کہ اگر ایک خاص پیٹرن میں بٹن دبائے جائیں تو مشین پاگل ہو جاتی ہے۔ اب دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا ملٹری آپریشن۔ وہ ایک کیزینو میں زیادہ دیر نہیں رکتے تھے۔ وہ سیکیورٹی کیمراز، فیشل ریکگنیشن اور چالاک پٹ باسز سے بچنے کے لیے اپنی شفٹس بدلتے، بیچ میچ میں سیٹیں بدل لیتے اور کبھی بھی بہت بڑی رقم ایک ساتھ نہیں نکالتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی $10,000 کی جیت $50,000 اور پھر $3 لاکھ لگ بھگ $8 کروڑ میں بدل گئی۔ کیزینو کے بڑے بڑے مالکان، جنہیں ہم فیٹ کیٹس کہتے ہیں، ان کے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ کیزینو کی دنیا کا پہلا اصول ہے "The house always wins"۔ جیت ہمیشہ کیزینو کی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ دو عام سے آدمی کیزینو کو کنگال کر رہے تھے۔ کیزینو نے اپنی پوری سیکیورٹی ٹیم لگا دی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مشین کو EMP لاک، کسی الیکٹرو میگنیٹک پلس ہیک کر رہے ہیں یا کوئی خفیہ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے CCTV فوٹیج کو زوم کر کے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ جان صرف اپنے ہاتھوں سے بٹن دبا رہا تھا، کوئی ہیکنگ ڈیوائس نہیں تھی۔ جولائی 2009 میں جان کی قسمت نے یو ٹرن لیا۔ وہ سلورٹن کیزینو میں بیٹھا تھا، 5 جیک پاٹس جیت چکا تھا، وہ بھی صرف 1 گھنٹے میں۔ لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اتنی بڑی رقم کے لیے قانونی طور پر ٹیکس کے کاغذی کام کی ضرورت تھی، اور کیزینو انتظامیہ نے موقع دیکھتے ہی پولیس کو بلا لیا۔ جان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جیبوں سے لاکھوں روپے ضبط کر لیے گئے۔ مگر اب تفتیش کاروں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر انہوں نے یہ کیسے کیا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ تب انٹری ہوتی ہے نیواڈا گیمنگ کنٹرول بورڈ کی، 2 کمپیوٹر ماہرین کی، جسے گیک ایکسپرٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مشین کو پوری طرح کھولا، اس کے مدر بورڈ، اس کے EMPROM اور سالوں پرانے کوڈز کا معائنہ کیا، اور جو چیز انہیں ملی اس نے پوری کیزینو انڈسٹری کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو اب ذرا دھیان سے سنیے کہ اصل گیم کیا تھا۔ سائنسی اور تکنیکی زبان میں کہیں تو اس مشین کے سافٹ ویئر میں سال 2002 میں ایک اپڈیٹ کی گئی تھی۔ اس اپڈیٹ کے دوران ڈیولپر سے ایک کوڈ چھوٹ گیا تھا، جسے ہم ڈورمیٹ بگ کہتے ہیں۔ سسٹم یہ تھا
آپ گیم اے کھیلتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ آپ گیم سے باہر نکل کر گیم بی کھیلتے ہیں اور وہاں سے بھی جیتتے ہیں۔ اب آپ ڈبل اپ کا بٹن دباتے ہیں اور واپس گیم اے پر آ کر اپنے بیٹ اماؤنٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ داؤ تو صرف $1 کا لگاتے تھے، لیکن جیتنے کے بعد جب آپ رقم بڑھا کر $10 کرتے تو مشین آپ کو 10 گنا زیادہ یعنی $1000 کا جیک پاٹ دے دیتی تھی۔ یعنی جیت پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن داؤ آپ بعد میں بدل رہے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر کی اتنی بڑی لاپرواہی تھی کہ جو 7 سال تک کسی کو نظر نہیں آئی اور جان نے اسے غلطی سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اکتوبر 2012 لاس ویگس کی فیڈرل کورٹ FBI نے دونوں کو آفر دی تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف گواہی دو اور جیل سے بچ جاؤ، لیکن دونوں نے دوستی نبھائی اور انکار کر دیا۔ پروسیکیوٹر کو پورا یقین تھا کہ وہ یہ کیس جیت جائیں گے کیونکہ وہ کمپیوٹر فراڈ اینڈ ابیوز ایکٹ کے تحت ان پر ہیکنگ کا کیس چلا رہے تھے، لیکن تب جان کے وکیل نے جج کے سامنے ایک ایسی دلیل دی جس نے پورے امریکہ کے قانون کو ہلا کر رکھ دیا۔ لائر نے کہا، جج صاحب، میرے موکل نے کوئی ہیکنگ نہیں کی۔ کیا اس نے کوئی وائرس ڈالا؟ نہیں۔ کیا اس نے کوئی ڈیوائس لگائی؟ نہیں۔ اس نے صرف وہی بٹن دبائے جو مشین پر موجود تھے اور جنہیں دبانے کا اسے قانونی حق حاصل تھا۔ اگر مینوفیکچرر نے مشین کا کوڈ ہی ایسا بنایا تھا کہ وہ بٹن دبانے پر پیسے دے تو اس میں میرے موکل کا کیا قصور؟ اس نے تو صرف وہی کھیلا جو اس کے سامنے تھا۔ اینڈری نے بھی کورٹ کے باہر کہا، اگر کسی مشین پر بڑا جیک پاٹ لکھا آ رہا ہو تو دنیا کا کون سا ایسا انسان ہوگا جو پیسے نہیں نکالے گا؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جج نے کیزینو کی اپیل یہ کہہ کر خارج کر دی کہ یہ کوئی غیر قانونی رسائی یا ہیکنگ نہیں ہے۔ 2013 میں یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور یہ دونوں عام آدمی کروڑوں روپے لے کر باعزت بری ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد نیواڈا کی کمپنی نے راتوں رات اپنے قوانین بدل دیے اور ملک بھر کی ہزاروں مشینوں کے سافٹ ویئر کو پیچ کیا، اور کیزینو مالکان نے خاموشی سے اپنے نقصان کو ہضم کر لیا کیونکہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ 2 عام سے آدمیوں نے ان کے سسٹم کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آج جان اور اینڈری کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ میڈیا، پوڈ کاسٹ اور پبلک لائف سے پوری طرح غائب ہو چکے ہیں، لیکن وہ دنیا کو یہ سکھا گئے کہ جہاں بڑے سسٹم اور آڈز آپ کے خلاف سیٹ کیے گئے ہوں، وہاں کبھی کبھی سسٹم کی اپنی ایک چھوٹی سی لاپرواہی پورے ہاؤس کو تباہ کر سکتی ہے۔ کیا جان اور اینڈری چور تھے یا انہوں نے صرف اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کیا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔